إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. دنیا کی زندگی میں کچھ ایسی حقائق ہوتے ہیں، کچھ ایسی ریالٹیز ہوتی ہیں جس کا انسان سامنا بھی کرتا ہے اور اس کو فیس بھی کرتا ہے، لیکن کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ریالٹی ہے، وہ حقیقت ہے، ہم نے فیس کرنی ہے ایک دن، لیکن اس سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا ذکر آتا ہے تو ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، گھبرانا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو فیس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا، اور وہ ہے موت کی حقیقت. تو آپ مجھے بتائیں کہ انسان کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں جب مصیبتیں آتی ہیں، انسان کی دنیا کی زندگی میں جب مصیبتیں آتی ہیں تو اسے فیس کرتا ہے نا، وہ یہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، فیس کرے گا اسے کہ بھائی فیس کروں گا، میں اسے، اس کا حل نکالوں گا، اس کا سلوشن کیا ہے، آلٹرنیٹ پلان کیا ہے. لیکن اس کو پتا ہے کہ جب ایک مصیبت میری آنی ہے اور وہ موت کی مصیبت، تو اس کے بارے میں وہ سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا. اس کو مثال سے سمجھیں. آپ کہیں گے کہ نہیں، مصیبت جب آئے گی، اس وقت کی جب مصیبت آئے گی تو میں ابھی سے پلان کروں گا، ابھی دیکھوں گا میرے پاس آلٹرنیٹ پلان کیا ہے، ابھی اس کا سولوشن نکالوں گا. جب ایک مصیبت میرے کاروبار میں آنی ہے اور اس کو مجھے پتا ہے میں آگے اس کو فیس کروں گا، تو ابھی سے اس کی تیاری کیوں نہ کروں. میرے پاس کوئی آلٹرنیٹ پلان ہے، پلان بی ہونا چاہیے نا میرے پاس، کہ جب وہ آئے گی تو پھر میں تیار ہوں اس کے لیے. اگر میرا بڑا نقصان ہو گیا تو میں اس کو کور کیسے کروں گا. ٹھیک ہے، پلانس نکالیں گے، سولوشنز ہوں گی. سولوشنز کیا ہے آپ کے پاس، پریپریشن کیا ہے، تیاری کیا ہے. تو اگر آپ کو یہ ایسی حقیقت ہے جو کہ موت کی حقیقت ہے، ہر انسان جانتا ہے، کافر بھی جانتا ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یار موت آنی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. ایسا ہے کوئی شخص؟ نہیں، کوئی ایسا اس حقیقت کا انکار نہیں کرتا. جب ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ موت آنی ہے، یہ حقیقت ہے، تو بھاگ کیوں رہے ہم. آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ، جب ہم ایک دوسرے سے بات چیت میں ایک دوسروں کو موت کی یاد بھی دلاتے ہیں نا، یہ موت کی بات کرتے ہیں، تو آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ یار بری باتیں نہ کرو، اچھی بات کرو، اچھی بات کرو، بری بات نہ کرو. یہ کیا تم اچھی خاصی باتیں ہو رہی تھیں اور تم نے جو ہے نا وہ عجیب سی بات کر دی. بالکل ذالک ما کنت منہ تحید، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا. تو بھائی ابھی سے کیا تیاری کر لیں ہم اس کی کہ ہم اس ریالٹی کو فیس کریں. فیس کرنی ہے، ٹھیک ہے، فیس کرنا ہے. یا تو ہم بزدل بن کے چھپ کے بیٹھے رہیں، اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں. پھر بھی آپ نے فیس کرنا ہے، آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا، نہ آپ کو کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا کہ یار یہ ڈرتا تھا بہت موت سے، اس کو چھوڑ دیتے. نہیں، سب کو یہ اس راستے سے یہ دروازہ کھولنا ہے سب کو.
موت کا دروازہ. تو لہٰذا ہم اس ایسی حقیقت سے سب کو پتہ بھی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں غافل ہوتے ہیں کہ شاید کہ جس دنیا میں ہم اپنا سکون تلاش کر رہے ہیں یا جس دنیا میں ہم اپنا پلیجر ڈھونڈ رہے ہیں، موت کی یاد اس پلیجر کو خراب کر دیتی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں نا کانورسیشنز میں سی، اگر آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، اگر کسی نے موت کی بات چھیڑ دی، ساری محفل پہ جو ہے نا وہ ہنستے مسکراتے چہرے بند ہو جائیں گے. یار یہ کیا تم نے بات کر دی، یہ کیا بات کر دی. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، ہاں ٹھیک ہے ڈراؤ میں، ہم بہت دنیا میں گھس گئے تھے، موت کی بات کرتے ہیں، چلو آؤ موت کو یاد کرتے ہیں. تو انسان پتہ نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، انسان اپنے آپ کو اس دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، انسان اپنے آپ کو اس دھوکے میں مبتلا کر کے موت کو بلاتا ہے. کیوں بلا رہا ہے موت کو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آج کے یہ موضوع طے کیا ہے، اور آج میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ اس سفر پر چلیں، اس سوچ اور اس فکر پر چلیں. اور وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت، کثرت سے لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کیا کرو، یعنی موت کو. تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے انسان عقل مند تو یہی ہے نا، عقل مند انسان یہی ہے کہ جو موت کی تیاری کرتا ہے، موت کے بارے میں سوچتا ہے. ہم انشاءاللہ اس لیکچر کے آخر میں کچھ ٹپس دیں گے کہ موت کو یاد کیسے رکھا جائے. ہم بھول کیوں جاتے ہیں دنیا کی رنگینیوں میں، جب جاتے ہیں کاروبار کرنے جاتے ہیں، جب فیملی میں ہوتے ہیں، تو ہم اس حقیقت کو بھول کیوں جاتے ہیں. بات وہی ہے کہ انسان اس دنیا کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، اور اس انجوائمنٹ کے دوران اس انجوائمنٹ کو وہ خراب نہیں کرنا چاہتا موت کی یاد سے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں نصیحت کی ہے کہ انجوائمنٹ کو توڑنا ہے، اس لذت کو توڑنا ہے، اور وہ لذت کو توڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ موت. اس کو یاد کرنا، کثرت سے یاد کرنا. صرف یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے یاد کرنا، یاد رکھنا، اپنے ذہن میں رکھنا، نہیں، کثرت سے یاد کرنا. تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ میرے ساتھ چلیں، ہم اپنی موت کو یاد کرتے ہیں. موت کیسے آتی ہے، موت کی سختیاں اور سکرات الموت ہیں کیا، اور موت کے آخری لمحات کیا ہوتے ہیں، اور روح کیسے نکالی جاتی ہے، اس روح کو نکال کے آسمانوں تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے، پھر آسمانوں سے لے کر دوبارہ قبر تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے، اور پھر جب روح جسم میں دوبارہ سے لوٹائی جاتی ہے تو اس وقت پھر منکر نکیر آ کے کیا سوالات کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے حق بیان کرنے کی، کہ اس چھوٹے سے ٹائم پیریڈ میں اس پورے سفر کو آپ کے ساتھ طے کرتا چلوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. آ گئی موت کی سختی، سکرات الموت آ گئی، یقیناً جاءت. اللہ تعالیٰ نے اگر نوٹ کریں تو اللہ تعالیٰ نے پاسٹ ٹینس یوز کیا ہے، فعل ماضی. ہم اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں، آئے گی تو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آ گئی. امیجن، آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے سوچیں، آ گئی، اٹس آن یو. وجاءت سکرۃ الموت، موت کی سکرت، موت کی سکرات آ گئی. آپ نے سکرات الموت تو الفاظ سنے ہیں نا، سکرات الموت ہوتے کیا ہیں؟ پتہ ہے کسی کو؟ جب کوئی آخری سانس لے رہا ہو، جی حالت نزا ہوتی ہے. نشے کو پتہ ہے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سکر یا سکرہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ حالت نشے والی کیفیت ہوتی ہے. عموماً جو سکرات الموت ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں موت کی سختیاں.
اس کو حالت نشے والی کیفیت سے تعبیر اس لیے کیا جاتا ہے کہ موت کی تکلیف اتنی ہوتی ہے، مصیبت اتنی ہوتی ہے کہ انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، جیسے کہ شراب یا کوئی بھی نشے والی چیز انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑی مصیبت آتی ہے انسان پر تو انسان کی عقل کو لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بڑی مصیبت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت خطرناک ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن یوم تری الناس سکارا وما هم بسکارا، اس دن آپ دیکھیں گے لوگ نشے میں ہوں گے، انٹاکسیکیٹڈ، وما هم بسکارا، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ اس عذاب نے انسان کو نشے میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ نشے میں جیسے عقل زائل ہو جاتی ہے نا، تو سکرات الموت، یہ موت کی سختیاں، اس کو نشے والے الفاظ اس لیے دیے گئے کیونکہ تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ انسان بول بھی نہیں سکتا ہے، آواز نہیں نکال سکتا۔ آپ کو پتہ ہے حالت نزا جو ہوتی ہے، جو آخری لمحات اور لحظات ہوتے ہیں، جو موت کی سختیاں ہوتی ہیں، اس میں انسان چیخ نہیں سکتا۔ تو موت کی سختی اتنی ہوتی ہے کہ وہ آوازوں کو بند کر دیتی ہے، اور اگر تھوڑی سی آواز آتی ہے تو سینے سے آتی ہے، وہ بھی غرغرہ کی، جب روح یہاں تک پہنچ جاتی ہے، جب روح یہاں تک پہنچ جاتی ہے اس غرغرے کی آواز آتی ہے۔ نہ تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ نہ سننے کی صلاحیت ہوتی ہے صحیح، نہ بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور عقل زائل ہو جاتی ہے، نشے والی کیفیت ہوتی ہے شدت تکلیف اور شدت مصیبت کی وجہ سے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے سکرات الموت میں، نہ میں آپ کو الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں، نہ آپ میرے الفاظ کو سن کے سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ الفاظ کے ذریعے اس کی تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ مثالوں کے ذریعے اس کو بیان کرنا چاہوں گا۔ میں نے اہل علم کو پڑھا کہ سکرات الموت کی، موت کی سختیاں کتنی ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو تلوار سے کاٹ دیا جائے یا آڑوں سے اس کے پیسز کر دیے جائیں، اس سے بھی زیادہ سکرات الموت کی تکلیف ہوتی ہے۔ کیسے؟ اس طرح سے کہ جب انسان کو آڑے سے کاٹا جاتا ہے تو اس کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کی روح کو ہوتی ہے، کیونکہ روح کا بھی جسم سے تعلق باقی رہتا ہے، وہ زندہ انسان ہے، اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو اس کے اندر جو روح موجود ہوتی ہے اس کو ہٹ لگتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جو سکرات الموت ہے وہ ڈائریکٹلی روح کو ہٹ کرتے ہیں۔ فرشتے، ملائکہ، ملک الموت جو ہے وہ ڈائریکٹلی روح کو نکال رہا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہیں وہ ہمیں ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہ تکلیفیں، یہ سختیاں کیسی ہیں، وہ اس کو بتا نہیں سکتے۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے، پتہ نہیں ایسا کیا ہے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت آ گیا، کسی نے ان کو ان کی بات یاد دلا دی کہ آپ یہ کہتے تھے کہ اس کو کوئی ڈیفائن کیوں نہیں کرتا، جب ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان موت کی تکلیفوں کو ہمارے سامنے بیان کریں۔ عمر بن عاص کہتے ہیں بھائی واقعی بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی۔ کچھ جو نیک لوگ ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سکرات الموت میں ان کی عقلیں اتنی زائل نہیں کرتا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آگے آؤں گا انشاءاللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس سکرات الموت میں۔ تو عمر بن عاص کہتے ہیں کہ بھائی موت کی تکلیف، سکرات الموت اتنی تکلیف ہے کہ ایسا لگ رہا ہے میری گردن پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، گردن پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، زمین اور آسمان کو دبا لیا گیا اور بیچ میں پڑا ہوا ہوں، اور سانس لینے میں تو اتنی تکلیف ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ سوئی کے ناکے سے میں سانس لے رہا ہوں، سوئی کے ناکے سے، اتنی تکلیف ہے، موت کی سختی اتنی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لمحات، یہ لحظات، یہ سختیاں طاری ہوئی تھیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے اور آخری لمحات اور لحظات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں، ساتھ میں ایک پیالہ پڑا ہے اور اس پیالے میں پانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ مبارک سے اس پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے منہ پہ ملتے ہیں، اپنے منہ پہ مل رہے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ. موت کی بڑی تکلیفیں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں. اللہم ارحمنی واغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما. اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے انبیاء، صالحین، شہداء کے ساتھ ملا دے. اللہ میں تجھ سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعائیں مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ موت کی بڑی سختیاں ہیں. تو یہ کچھ موت کی سختیاں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو اس کا اندازہ ہو تو کیا وہ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھائے گا؟ اس میں مگن ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا مگن. یہ سوچ ہی انسان کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے. بلکہ انسان پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے نا بڑی، تو اگر انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اس کی دنیا کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. اسی لیے دونوں کا علاج اہل علم فرماتے ہیں موت کی یاد ہے. چاہے انسان مصیبت زدہ ہو، چاہے انسان بہت زیادہ پارٹی کر رہا ہو، دنیا میں بہت زیادہ پارٹی کر رہا ہے، موت کو یاد کر لے، سیدھا ہو جائے گا. اور اگر بہت زیادہ مصیبت میں ہے تو یہ مصیبت چلی جائے گی اور اس سے بڑی مصیبت آنی ہے اور سب کو آنی ہے، وہ ہے سکرات الموت. آپ نے کسی نے حالت نزا دیکھی؟ آخری لمحات کسی کے دیکھیں؟ آپ نے دیکھیں؟ بس ایک دو لوگوں نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھے. کیسے ہوتے ہیں؟ ناقابل بیان. میں نے بھی دیکھے. میرے تایا ہاسپٹل میں تھے، ان کو نمونیا کی بیماری تھی اور عموماً 1 مہینے سے ہاسپٹل میں تھے. اور میں ان کے پاس آلٹرنیٹ ڈیز یا 2-3 دن میں ایک دفعہ جو ہے وہ میں وزٹ کرنے جاتا. تو ایک ہی ایسی وزٹ میں کرنے گیا، مجھے پتہ چلا کہ طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے. تو میں ان کو وزٹ کرنے گیا، وہ وینٹیلیٹر پہ تھے. اور جب میں وزٹ کرنے گیا تو ان کا جو ماسک ہے وہ اتار دیا تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ اب ان کی طبیعت اتنی ہی، بس اب جو ہے وہ کام اپنے انجام کو پہنچا ہے. تو لہٰذا اب وینٹیلیٹر سے ان کو اتار کے بغیر وینٹیلیٹر کے رکھ دیا اور وہ سانس لے رہے ہیں. اور وہ 2 گھنٹے تک میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، 2 گھنٹے تک سانس لے رہے تھے. ہی واز لائک دس 2 گھنٹے تک. وہی بالکل نشے والی جو کیفیت ہے نا، سکرات الموت. آنکھیں نشیلی ہو رہی ہیں اور سانس جیسے کہ سوئی کے ناکے سے آ رہا ہے. 2 گھنٹے تک بات نہیں کر پا رہے ہو، کچھ کہہ نہیں پا رہے، ہمیں دیکھ بھی نہیں پا رہے. ان کو ہی اندازہ ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت، ان کو ہی اندازہ ہے کہ وہ اس وقت کیا فیل کر رہے ہیں. ہمیں تو صرف یہی چیز دیکھ رہی تھی. لیکن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اس وقت ملائکہ اس کے سامنے ہیں اور ملائکہ اس کی روح کو نکال رہے ہیں. تو 2 گھنٹے تک وہ اس طریقے سے سانس لیتے گئے. ان کو سانس میں اتنی شدید تکلیف ہو رہی تھی اور ان کی آنکھیں بالکل، مطلب کہتے ہیں نا سکرات الموت، کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بھونکلا جانا. بھونکلا جاتا ہے انسان، بالکل کنفیوز ہو جاتا ہے. تو وہ 2 گھنٹے تک میں بیٹھا رہا. میں یہاں پہ تھا، بالکل اتنا قریب تھا، یہ یہاں تھے اور میں اتنا قریب تھا. نیکسٹ ٹو می واز مائی فادر. یہاں پہ میری چاچی تھیں اور یہاں میری امی تھیں. اور ہم we were just waiting for him to die. We cannot do anything. Doctors, professionals, experts, مولوی، علماء سب بیٹھے دیکھ رہے ہیں. Cannot do anything. ترجعونها ان کنتم صادقین. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوٹاؤ روح کو ذرا تم
बड़े बनते फिरते थे। लौटाओ इस रूह को लौटा के दिखाओ तुम इस जिस्म में। सारे प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट सब बैठे देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सक रहे, जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू डाई। 2 घंटे तक वो ऐसे सांस ले रहे हैं। फिर आखिर में और तकलीफ बढ़ गई उनकी, और वो सांस में और इंटेंसिटी आ गई। तो एक और शख्स जो उनके पास उस साइड पे खड़े हुए थे, इस साइड पे वो खड़े हुए थे, एंड ही वाज जस्ट होल्डिंग हिज लेग। मेरे ताया का वो पाँव पकड़ा उन्होंने और कहा कि यहाँ से रूह निकल गई है। क्यों? क्योंकि वो पाँव ठंडे हो चुके थे और सख्त हो चुके थे। और मैं यहाँ पे खड़ा था, मैंने भी पाँव पे हाथ लगाया, और वाकई ऐसा था कि पाँव ठंडे हो गए थे और रूह यहाँ से निकल चुकी थी, लेकिन ही वाज स्टिल ब्रीथिंग, अभी भी सांस ले रहे थे वो। रूह वाज हियर, समवॉट हियर, ठीक है, यहाँ से निकल गई थी, यहाँ तक कहीं थी, क्योंकि जब यहाँ तक रूह पहुँच जाती है तो ये आखिरी लहज़ात होते हैं जहाँ पे फरिश्ते नाज़िल हो जाते हैं। कल्ला इज़ा बलगत तराकी कॉलर बोन, कि जब रूह हसली तक पहुँच जाए। तो यहीं कहीं तक रूह थी, और ये सिलसिला तकरीबन कुछ आधा घंटा चलता रहा, और रूह यूं फ्लो करती है ना, फ्रॉम डाउन टू अप, और फिर जब रूह निकलती है तो इंसान की आंखें, जैसे कि हदीस में भी आता है, उस रूह को फॉलो करती हैं और उसकी आंखें ऊपर चली जाती हैं, इसीलिए हम उनकी आंखें बंद कर देते हैं। तो सुभान अल्लाह, मैं वो सीन देख रहा था, और मैं बहुत क्लोज था उस डेड बॉडी के, मैं बहुत क्लोज था, उस वक्त खड़ा हुआ था, और मैं इतना क्लोज से वो लास्ट मोमेंट्स देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, वो आखिरी लहज़ात, वो आखिरी लम्हात। और फिर आहिस्ता आहिस्ता घंटी बजी और लाइन सीधी हो गई, जो स्क्रीन पे जो लाइन आती है सीधी हो गई। आपको और मुझे पता है हमारी लाइन कब सीधी होगी? नहीं पता, अभी तो चल रही है। क्या हम बहुत ज्यादा बेवकूफ नहीं है कि अभी तो चल रही है तो क्या हमेशा चलती रहेगी, सीधी नहीं होगी कभी? हमारी लाइन कब सीधी होगी? जब हमने ये सोच लिया ना कि हमारी लाइन कब सीधी होगी, तो हम सीधे हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम सीधे होते ही इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है हमारी लाइन फ्लक्चुएट कर रही है, वो ग्राफ हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है, वो सीधी होगी तो हम सीधे हो जाएंगे। बहरहाल बड़ा एक अजीब मंजर था, और रूह यहाँ तक पहुँची हुई थी, और मैं अपने ताया के बिल्कुल क्लोज था, और मैं कह रहा था उनको, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पर अमल करते हुए, लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने जो मरज़ुल मौत में, जो सकरातुल मौत हैं में है, उनको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं अपने ताया से एक दफ़ा मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। I don't know, he wasn't listening. He was in this sakaratul maut wali kaifiyat, intoxicated. तो बहुत से लोग ऐसे यहाँ पे एज अ साइड नोट बहुत से लोग जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के शोर करना शुरू हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एनीवन सीन दिस? आपने देखी ही, वैसे सकरातुल मौत देखी नहीं है तो मेरे ख्याल में शायद आपने देखी है। वहाँ पे होता ही है कि उमूमन जब ये सकरातुल मौत होते हैं कि मोमेंट्स होते हैं, तो सब वहाँ पे इर्द गिर्द जो है वो उनको शोर मचाना शुरू कर देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बल्कि आपने ये तो देखा होगा ना कि जब डेड बॉडी को कंधा दिया जाता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद की जाती हैं। ये सब सुन्नत के खिलाफ है और बिदअत है। और वहाँ पे जो अहले इल्म फरमाते हैं, बल्कि सुनन तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस के तहत ये बात लिखी है कि जो शख्स मौत की तकलीफ़ में मुब्तला है उसको एक आध दफ़ा से ज़्यादा तलकीन ना करो बस। क्यों? अगर तुम ज़्यादा करोगे वो शख्स बहुत टेंस्ड है, अभी बहुत टेंस्ड है। आपको पता है जब दो शख्स बहुत ज़्यादा गुस्से में वो लड़ रहे हों तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हल सोल्यूशन नहीं दिया कि जाके उनको अल्लाह की याद कराओ कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, नहीं, बल्कि शैतान की तरफ निस्बत करके कहा कि शैतान से पनाह मांगो। ऐसा है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर कोई ये दो लड़ हैं और शदीद गुस्से में, अगर उनको कह दिया कि भाई अल्लाह को याद करो,
تو وہ اس شدید غصے کے موقع پر اللہ کو گالی بھی نکال سکتے ہیں, اللہ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں. اس لیے مردار جو مردہ شخص جو کہ ڈیڈ باڈی ہے, جو ابھی مرا نہیں ہے, اس کو اگر تم لا الہ الا اللہ کی ایک دفعہ بس تلقین کرو, کیونکہ وہ ابھی ہی از گوئنگ تھرو اے لاٹ آف اسٹف, وہ بہت کچھ, میں نے آپ کو بتایا نا, پہاڑ رکھ دیا گیا ہے, سوئی کے ناکے سے وہ سانس لے رہا ہے, اور ملائکہ اس کی اللہ عالم کس طریقے سے روح کھینچ رہا, آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس پوزیشن میں ہے, اور بہت سختی والی پوزیشن میں ہوتا ہے. ہم اس کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ تکلیف دیں گے تو وہ ریئیکشن میں آ سکتا ہے اور بری موت مر سکتا ہے. لہٰذا یہ ایک آدھ دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تلقین ایک آدھ دفعہ کی جائے, زیادہ دفعہ نہ کی جائے. تو بہرحال یہ میرے کچھ تایا کا ایک واقعہ تھا جو میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے, دیز آر دا لاسٹ مومنٹس, یہ لاسٹ مومنٹس ہیں. اور یہ لاسٹ مومنٹس, یہ وہ لحظات ہوتے ہیں کہ شیطان بھی اس وقت حاضر ہوتا ہے کہ دس از مائی لاسٹ ٹریپ, اگر یہ آ گیا تو I'm gonna win, اس کی پوری زندگی برباد, اور اگر یہ نہیں آیا تو جیت گیا مجھ سے. تو شیطان بھی اس مومنٹ پہ, انسان جب شدت تکلیف میں ہوتا ہے تو ہی کین سبمٹ ٹو اینی تھنگ, وہ کہیں بھی سجدہ کر لیتا ہے جب شدت تکلیف میں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب فرعون آئے گا نا, سوری وہ دجال جب آئے گا تو قحط سالی ہوگی, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا, اور لوگ اس کو سبمٹ کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حکم سے جب وہ کہے گا بارش ہو جائے تو بارش ہو جائے گی. لوگوں کو پتا ہوگا جھوٹا خدا ہے, لیکن پھر بھی وہ سبمٹ کر لیں گے دجال کو. کیوں؟ کیونکہ تکلیف میں بہت ہوں گے, تکلیف میں بہت ہوں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ مرد اپنی عورتوں کو گھر پہ باندھ کے نکلیں گے, باندھ کے نکلیں گے, کیونکہ عورتیں عموماً زیادہ ایک ایموشنل سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان ٹرکس اور ٹریپس میں آ جاتی ہیں. تو آدمی اپنی عورتوں کو باندھ کے نکلیں گے گھر سے باہر, کہ یہ دجال کے چال میں نہ آ جائے. بہرحال بتائیے رہا تھا کہ شدت مصیبت جب ہوتی ہے تو انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے, اور انسان کہیں بھی سبمٹ کر دیتا ہے ٹو سیو ہمسیلف, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس شدت مصیبت میں, اس سکرات الموت میں, اس موت کی تکلیف میں جب شیطان حاضر ہوتا ہے اور اس کو ٹریک کرنا چاہتا ہے, اور وہ مخلص پوری زندگی اس نے قول اللہ و قول رسول دین کی بنیاد پر اس نے زندگی نہیں گزاری, اللہ کو یاد نہیں کیا, نمازیں نہیں پڑھی, نشے میں رہا, اپنی پارٹی کر رہا تھا, اپنے ہی سین آن کر رہا تھا, تو پھر اس کو اس وقت اللہ نہیں بچائے گا, اس وقت وہ شیطان کی جال میں آ جائے گا, اور بہت ممکن ہے کہ وہ انسان اس وقت کفر کی موت مرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے خاتمے سے بچائے. احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سکرات الموت میں, موت کی سختیوں میں لیٹے ہوئے, اور ان کے بیٹے وغیرہ بھی آس پاس موجود ہیں, اور امام احمد اچانک سے بول پڑے, ابھی نہیں, ناٹ ناؤ, ابھی نہیں. بیٹے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ واٹ از رانگ وتھ ہم, یہ کس سے بات کر رہے ہیں یہ. تو جب آگے اور پتہ چلا تو امام احمد نے کہا کہ اس وقت میرے پاس شیطان حاضر تھا اور کہہ رہا تھا, احمد تو مجھ سے جیت گیا, تو مجھ سے جنگ جیت گیا. احمد بن حنبل نے کہا نہیں, ابھی نہیں, ابھی میں دنیا سے گیا نہیں ہوں, ابھی دنیا سے گیا نہیں ہوں. اگر احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہہ دیتے کہ ہاں میں جیت گیا, تو یہ کیا چیز ہے, کوئی بتائے گا کیا ہے؟ ہاں, تکبر ہے, سیلف آبسیشن ہے, عجب ہے, اپنے آپ سے آبسیس ہونا ہے کہ ہاں میں نے شیطان کو ہرا دیا, میں نے ہرا دیا. تو وہ بھی بڑے پائے کے عالم تھے, تو شیطان نے بھی ایک بڑی ان کے ساتھ ٹرک چلی, لیکن اللہ کے حکم سے, اللہ کے ساتھ مخلص سے نا, سچے تھے, حدیثوں سے محبت تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھایا کرتے تھے, بچ گئے. سب کے ساتھ شیطان حاضر ہوتا ہے ایسا نہیں ہے, لیکن اہل علم فرماتے ہیں کہ شیاطین اس وقت حاضر ہوتے ہیں اس بندے کا آخری اپنا وار کرنے کے لیے, آخری اٹیک کرنے کے لیے. تو بھائی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ موت کی سختیاں, موت کی پریشانیاں یہ بہت ہیں, لہٰذا اس کے لیے کچھ تیاری کر لیں, اس کے لیے کچھ تیاری کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر ان آخری لحظات کا, آخری مومنٹس کا
ایک نقشہ کھینچا ہے. سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے, سورہ قاف میں بھی آتا ہے, اور سورہ قیامہ میں بھی آتا ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق. ہرگز نہیں, خبردار, جب روح اصلی تک پہنچ جاتی ہے. قرآن کے الفاظ سبحان اللہ ایسے ہیں کہ میں اگر جتنے اچھے طریقے سے بھی ترجمہ کر دوں, I cannot explain to you those moments جو قرآن نے بڑی بلاغت کے ساتھ بیان کیے ہیں. ہرگز نہیں, جب روح کالر بون تک پہنچ جاتی ہے, اب توبہ کا دروازہ بند, اس وقت انسان جو ہے وہ آخری مومنٹس ہوتے ہیں, یہ وہ آخری لحظات ہوتے ہیں, انسان پچھتاوا کر رہا ہوتا ہے, یا لیتنی قدمت لحیاتی, ہے کاش میں اپنی زندگی میں کچھ کر لیتا. زندگی برباد کر لی میں نے, روز کاروبار میں 8-8 10-10 گھنٹے گزار دیے, آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا. یا لیتنی کنت ترابا, ہے کاش مٹی ہوتا میں, انسان ہی نہ ہوتا کہ آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا. یا لیتنی قدمت لحیاتی. لیکن اس وقت اب اللہ کا عذاب, وہ آخری مومنٹس ہوں گے, انسان بڑا پچھتاوا کرے گا, بہت پچھتاوا ہوگا, اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا, بہت پچھتاوا ہے. روح اصلی تک پہنچ جائے گی, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. وقیل من راق, آس پاس فیملی والے کہیں گے وہ کوئی تو اسے دم کر دے, کوئی مولوی صاحب کو بلا لے, کوئی اسے دم کر دے. ڈاکٹرز نے تو جواب دے دیا قیل من راق, اس کو کوئی دم کر کے کوئی سیدھا کر دے, کوئی صحیح کر دے, ابھی تو بہت چھوٹا تھا, ابھی تو اس کا وقت نہیں تھا. وظن انہ الفراق, اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب اس دنیا سے جدائیگی کا وقت ہے, اس دنیا سے نکلنے کا وقت ہے. کیوں یقین ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ ملائکہ کو دیکھ لے گا. کشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کے اس پردے کو ہٹا دیں گے اور آج وہ بڑی تیز نگاہ سے دیکھیں گے جو ہم وعدے کیا کرتے تھے. دنیا میں تو یہ کہتا تھا کہ ہاں ابھی موج میلے پارٹی کر لو, آخرت کی آنی ہے, دیکھی جائے گی اس وقت. آج دیکھ لے, آج دکھا دیا تجھے. جاءت سکرۃ الموت بالحق, سکرات الموت, موت کی سختیاں اس حق کو لے کے آئیں گی, وہ جو حق جس کا حق کا انکار کیا کرتا تھا اس دنیا کی زندگی میں. وظن انہ الفراق, اب دنیا سے جدائیگی کا وقت ہے. کیا تو اچھا کیا, دنیا کی زندگی کو انویسٹ کر دیا آخرت کے لیے تو کیا, اگر نہیں کیا تو ہمیشہ کے لیے بربادی ہے, حسرتیں ہی حسرتیں ہیں, ریگریٹ ہی ریگریٹ ہیں. That eternal life is going to be full of regret. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, اور پنڈلی پنڈلی سے لپیٹ دی جائے گی, کفن پہنایا جائے گا. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ, رب کی طرف چل, یہ ہے تیرا اصل ٹھکانہ, یہ ہے تیرا اصل مقصد. تو کیا سمجھا تھا کہ دنیا ہم نے ایسی فالتو گیم تماشا اس لیے پیدا کی ہے؟ نہیں, اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ, یہ مقصد تھا زندگی کا, تیرے رب سے تجھے ملاقات کرنی ہے. تو چل, جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا تھا, کیا تو نے مقصد کو اچیو کیا یا نہیں کیا, چل وہاں پہ پتہ چلے گا. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, کیوں نہیں جب روح حلقوم, حلق تک پہنچ جائے گی. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اور سب کے سب اے فیملی والوں, جو ڈیڈ باڈی ہے جس پر سکرات الموت ہے, اس کے ارد گرد لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اس وقت تم اس کو دیکھ رہے ہوگے. یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, کچھ نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیلپ لیس, کمپلیٹلی ہوپ لیس اینڈ ہیلپ لیس, کچھ نہیں کر سکتے. انتم حینئذ, اس وقت تم دیکھ بھی رہو گے, سارے ایکسپرٹس ایک جگہ جمع ہوں گے, ڈاکٹر, اسپیشلسٹ, سب ایک جگہ جمع ہوں گے, لیکن تنظرون, تم صرف دیکھ رہے ہوگے, کچھ نہیں کر سکتے. واقعی یہ وہ مومنٹس ہیں کہ میں شاید وہ ایکسپیرینس آپ کریں, تو اب آپ کے اوپر چوائس ہے کہ وہ ایکسپیرینس آپ اپنے ساتھ کریں گے یا کسی اور کے ساتھ. جی, اپنے ساتھ کریں گے یا کسی اور کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ایکسپیرینس دکھا دے تو دکھا دے بھائی. اگر ایکسپیرینس بھی کر لیا جائے نا
تو جو نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتے وہ وہاں سے بھی نہیں کریں گے. کتنے ہی ایسے جنازے دیکھے ہیں کہ قبرستان میں ڈیڈ باڈی رکھ کے آئی اور قبر میں دفنا کے آئے اور جیسے ہی پلٹے ٹھٹے مار مار کے باتیں کر رہے ہیں. سلف کا پتہ ہے حال کیا ہوتا تھا؟ جب وہ کسی جنازے کو دفنانے جاتے تو سلف فرماتے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم تعزیت کس کی کریں، کیونکہ سبھی رو رہے ہوتے تھے. یہاں پہ تو صرف میت کے گھر والے رو رہے ہوتے نا، تو دور سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہیں جن کی ہم نے تعزیت کرنی ہے. تو کیا ہوتا ہے، ہم جاتے جی عجیب سی بغیر روحانیت کے اس کو کہتے ہیں جی ہاتھ اٹھاؤ، ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں جی آمین سم آمین، ختم. سلف فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم تعزیت کس کی کریں، سبھی رو رہے ہوتے تھے. لا یبکون علی المیت ولکن یبکون علی انفسہم، وہ میت پر نہیں رو رہے ہوتے تھے. سب کے سب جو رونے والے ہیں، جو جنازہ اٹینڈ کیا، وہ میت پر نہیں رو رہے ہوتے تھے، وہ اپنے آپ پر رو رہے ہوتے تھے. کیونکہ یہ اتنا بڑا ہلا دینے والا درس ہے اپنے آپ میں. یہ قبرستان میں جانا، کسی کا جنازہ اٹینڈ کرنا، کسی کی سکرات الموت کو دیکھنا، یہ اتنا پاورفل درس ہے جو انسان کو پوری زندگی یاد رکھاتا ہے. پوری زندگی انسان یاد رکھے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے یہ کسی کے سکرات الموت نہیں دیکھے تو ہم نے جنازے تو اٹینڈ کیے ہیں، ہم نے ڈیڈ باڈیز تو دیکھی ہیں. اور یوٹیوب کا زمانہ ہے، سکرات الموت نہیں دیکھے تو یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں کہ کیسے ہوتے ہیں. بہرحال اس میں بہت کچھ جھوٹ یہاں وہاں کی بھی ہوگی، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہاں اگر ہم جنازے وغیرہ اٹینڈ کریں تو کم از کم کچھ سیکھیں، کچھ نصیحت حاصل کریں. اب یہ وہ آخری لمحات ہوتے ہیں کہ جب روح اصلی تک پہنچ جاتی ہے اور لوگ فیملی والے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہیں کوئی جزا سزا کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، کوئی قیامت وحمت نہیں آنی ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، لوٹاؤ ذرا اس روح کو اس باڈی میں اگر تم سچے ہو. بہرحال یہ وہ آخری مومنٹس ہوتے ہیں کہ انسان اس وقت تمنائیں کرتا رہتا ہے، قال رب ارجعون، اپنے رب سے اپرچونٹیز، چانسز، یا ربی ون مور چانس. کلا انما ہوا، یہ تو صرف وہ کلمہ ہے جو وہ قائلھا، یہ تو صرف وہ کلمہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. تو وہ چانسز مانگے گا، ریگریٹ کرے گا. یہ وہ آخری لحظات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب، بڑی لمبی حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سنن نبی داؤد میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے. لمبی حدیث ہے، اس کو پڑھیے گا جب بھی موت کو یاد کرنا ہو، اور قبر کے عذاب کو، قبر کے سوالات کو، اور روح کے نکلنے کو کہ منظر کو یاد دیکھنا ہو یا سننا ہو یا یاد کرنا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک دن ایک انصار کا جنازہ تھا اور اس کی قبر کو کھودا جا رہا تھا اس کو دفن کرنے کے لیے. تو اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی لکڑی تھی جس سے وہ زمین کو کھرید رہے تھے. He was doing something like this. کچھ سوچ رہے تھے، کچھ غور کر رہے تھے، کچھ فکر کر رہے تھے. اور پھر صحابہ فرماتے ہیں اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ سوچ رہے تھے اور ہم تو ایسے بیٹھے تھے جیسے کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں، بغیر موومنٹ کے، اسٹیف. آپ اس حالت میں کب بیٹھتے ہیں؟ جب یو آر تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، آپ بہت اہم چیز کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں یا پلان کر رہے ہوتے ہیں. یو آر لائک صحیح. صحابہ فرماتے ہیں ہم ایسے بیٹھے تھے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو. 2 یا 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب قبر سے پناہ مانگو. اور پھر آگے پورا سینیریو کھینچتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مربی، ہمارے آقا صلاۃ السلام ہو ان پر، ہر لمحے، ہر موڑ، دنیا میں ہر مصیبت، آخرت کی ہر مصیبت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کر کے چلے گئے. نااہلی تو ہماری ہے، نادانی تو ہماری ہے، بے وقوفی تو ہماری ہے کہ ہم آپ کے الفاظ کو پڑھتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
جب ایک مومن کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور وہ آخرت کے سفر میں کے لیے گامزن ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس ملائکہ آتے ہیں اور تاحد نگاہ اتنا دور بیٹھ جاتے ہیں. ان کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے. اتنے میں ملک الموت یعنی موت کا ملائکہ جو روح قبض کرنے پر مامور ہے، روح کا ملک الموت اترتا ہے، اس کے سر کے قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے. اس کے سر کے قریب آ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی رضوان من اللہ، اخرجی الی مغفرت من اللہ و رضوان، نکلا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف. اخرجی حمیدہ، تو قابل تعریف تھی، مبارکباد ملیں گی اس کو ملائکہ کی طرف سے، نکل اے پاکیزہ روح. وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ روح ایسے نکلے گی جیسے کہ مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے. ایک گلاس ہے، اس کو گلاس کو ٹلٹ کریں تو وہ قطرہ کس طریقے سے اسموتھلی فلو کر رہا ہوتا ہے، تو ایک مومن کی روح بھی ایسے ہی نکلے گی. وہ روح نکال لیتے ہیں ملک الموت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو تحد نگاہ ملائکہ بیٹھے تھے وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے ہاتھ میں روح رہنے نہیں دیتے اور فوراً سے اس کو لے کے جنت کے کفن میں ڈال کے خوشبو وغیرہ لگا دیتے ہیں. اتنا اہتمام ہوتا ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے. روح بڑی پاکیزہ روح ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے. اور پھر وہ ملائکہ جو تحد نگاہ بیٹھے تھے اس کو جنت کے کفن میں لے جا کے آسمانی سفر کو شروع کرتے ہیں. اور اس آسمانی سفر کے دوران ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے تو ملائکہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی پاکیزہ روح ہے، Who is this؟ اتنی خوشبو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں سے کستوری کی سب سے بہترین خوشبو آ رہی ہوتی ہے. ملائکہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کس کی پاکیزہ روح ہے؟ ملائکہ کو جواب دیا جاتا ہے فلان ابن فلان، باپ کے نام سے. اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، باپ کا نام لیا جاتا ہے ابن فلان، یہ فلاں کا بیٹا ہے، اور اپنے باپ کا نام بھی روشن رکھیں، فلاں کا بیٹا ہے. پاکیزہ روح ہے. حتیٰ کہ آسمان دنیا پر پہنچ جاتے ہیں وہ روح لے کے. اس روح کو لے کے آسمان دنیا سے اس کے پہلے آسمان کے ملائکہ اس کو دوسرے آسمان کی طرف منتقل کرتے ہیں، دوسرے آسمان کے تیسرے آسمان کی طرف منتقل کرتے ہیں، تیسرے آسمان کے ملائکہ چوتھے آسمان کی طرف اس روح کو منتقل کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آتا ہے کہ یتناولونہ بعضهم بعضا، ملائکہ ایک دوسرے سے روح کو لے رہے ہوتے ہیں. یہ منظر ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بچہ میں نے لیا، بڑی خوشی سے لیا، اس کو چوما، اس کو پیار کیا اور میں نے آپ کو دے دیا، آپ نے لیا، آپ نے آگے دے دیا. مطلب کتنا خوشی کا ایک راؤنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ روح کے ساتھ بھی ملائکہ ایسا کرتے ہیں. سوچیں آپ، وہ روح کی ہینڈلنگ ایسی پراپر ہینڈلنگ ہوتی ہے اس کی. اور وہ یہاں تک یہ چلتا جاتا ہے یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک. ملائکہ دوست ہوں گے نا ہمارے آخرت میں، دوست ہوں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے اس دنیا میں بھی دوست تھے اور آخرت میں بھی تھے. وہ ہمیں سفر کرائیں گے اور ملائکہ کی ایک وہ ہوگی، ہم ہمارے ساتھ چلیں گے. اتنا جمع غفیر ہوگا ملائکہ کا ایک روح کے ساتھ. ایک آسمان سفر چل رہا ہے، کیا سفر ہوگا وہ، اللہ اکبر. جیسے کہتے ہیں اسکورٹ کرنا، آپ نے دیکھا ہے وہ کسی سیلیبریٹی کو اسکورٹ کیا جاتا ہے، ایک دروازے اس کے آتے ہیں کچھ باڈی گارڈ، اس کو اس دروازے پہ چھوڑتے ہیں اور اس دروازے سے اندر تیسرے دروازے پہ چھوڑتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے باڈی گارڈز اور اس کا پورا جو ہے وہ فالوئنگ چل رہی ہوتی ہے. اگرچہ اس سے تو بہت ہی بہتر منظر ہوگا لیکن یو کین جسٹ امیجن اس اعتبار سے. حتیٰ کہ ساتویں آسمان پر وہ ملائکہ روح کو لے کے پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، اعلیٰ علیین میں اس کی لسٹ میں میرے بندے کا نام لکھ دو، اور میرے بندے کو دوبارہ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے زمین میں لوٹا دو. میں نے اسی سے اس کو پیدا کیا تھا، اسی سے دوبارہ اسی میں دوبارہ لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ اس کو میں
قیامت والے دن اٹھاؤں گا. اس کو واپس اس جسم میں لوٹایا جاتا ہے جہاں قبر میں وہ مدفون ہوتا ہے. جسم میں لوٹایا جاتا ہے تو پھر امتحان بندے کا شروع ہوتا ہے, اور منکر اور نکیر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منکر اور نکیر آتے ہیں. اچھا, اس آسمانی سفر میں ایک روایت میں آتا ہے, سنن نسائی اور مستدرک حاکم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اس آسمانی سفر میں جہاں ملائکہ اس روح کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ روحوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے, یعنی انسانی روحوں سے, اور انسانی روحوں کی اس روح سے ملاقات ہوتی ہے جو روح پر لے جائی جا رہی ہوتی ہے. وہ روحیں مومنین کی روحیں ہوتی ہیں, اور وہ پوچھتی ہیں اس روح سے کہ اتنا خوش ہوتی ہیں اس سے ملاقات کر کے, یار یہ ہمارا بھائی آ گیا, ہمارا مومن دوست. اور پھر پوچھتی ہیں کہ ما فعل فلان ابن فلان, فلان بن فلان کا کیا حال ہے جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا, وہ اس کا کیا حال ہے, اور اس کا کیا حال ہے, اس کو کیسے چھوڑ کے آیا, اس کی حالت کیا ہے. وہ جس کی روح پرواز جس سفر پہ ہوتی ہے وہ کہتا ہے, وہ روح کہتی ہے کہ یار چھوڑو اس کو, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, چھوڑو اس کو, وہ تو دنیا کے غم میں ہی مبتلا ہے, وہ دنیا داری میں ہی لگا ہوا ہے, چھوڑو اس کو. ہاں مجھے یہ بتاؤ فلاں نہیں آیا تمہارے پاس. وہ روح دوسری روحوں سے پوچھتی ہے کہ فلاں تمہارے پاس نہیں آیا, کہتا نہیں آیا ہمارے پاس. کہ اللہ اکبر, وہ جہنم میں چلا گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف جو آسمانوں میں جو روحیں سفر کر رہی ہوتی ہیں وہ صرف مومنین کی روحیں ہوتی ہیں. تو وہاں پہ یہ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے کہ کون ہمارے پاس آیا کون نہیں آیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آسمانی سفر کرنے والی روحوں میں شامل کرے. بہرحال اس کی روح واپس لوٹائی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو ملائکہ, دو منکر نکیر ان کے پاس آتے ہیں, اور سیاہ چہرے والے, بلیک, اور نیلی آنکھیں. یہ ایک وحشت ناک منظر ہے, انسان قبر میں اکیلا ہے. اور اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں پتا من ربک, تیرا رب کون تھا. وہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ. کہ یہ جواب وہ دے گا جس نے پوری زندگی کفار کو خوش کیا, اسے پوری زندگی سیاست میں گوا دی, اس سے پوری زندگی بزنسز اور کارپوریٹ اسٹیبلش کرنے میں لگا دی. اس کا رب تو پھر اللہ نہیں تھا, اس کا رب تو پیسہ تھا. تعس عبد الدینار و تعس عبد الدرہم. اللہ کے نبی نے فرمایا برباد ہو جائے, اس کا ناک خاک آلود ہو جو پیسوں کا دینار ہے, جو پیسوں کا بندہ ہے, دینار کا بندہ ہے, درہم کا بندہ ہے, برباد ہو جائے وہ. تو کیا ایسا شخص کہے گا ربی اللہ؟ نہیں بھائی, یہ رٹنے سے نہیں آتے. یہاں پہ جو ہمارے ڈیڈ باڈیز کو اٹھا کے ان کو رٹوایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ کوئی دنیا کا پیپر نہیں ہے کہ آپ نے یاد کیا اور آپ کو پیپر میں آ گیا. آپ نے پوری زندگی گزاری ہوتی ہے جس عقیدے پر. سوال عقائد کے بارے میں ہی ہو رہا ہے. جو کہتے ہیں نا عقیدہ امپورٹنٹ نہیں ہے, عقیدہ پڑھنا وڑھنا نہیں چاہیے, بس دوسری چیزیں پڑھنی چاہیے, اخلاق پڑھنے چاہیے, آداب پڑھنے چاہیے, عقیدہ نہیں پڑھنا چاہیے. تینوں سوال جو ہیں وہ عقیدے کے بارے میں, تینوں سوال. من رب, بتا دے رہا آپ کون تھا, کہے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ تھا. وما دینک, تیرا دین کیا تھا, تیرا سوچنے کا انداز کیا تھا. کفار کے بتائے ہوئے طریقوں سے تو سوچا کرتا تھا, کفار کا ورلڈ ویو اور پیراڈائم تھا, یا تیرا پیراڈائم, تیرا ورلڈ ویو, تیرا سوچنے کا زاویہ, تیرا نظریہ قول اللہ و قول رسول تھا. کہے گا دین الاسلام, میرا دین اسلام تھا. پوچھا جائے گا اس سے کہ یہ وہ شخص, یہ کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ملائکہ وہ منکر نکیر ان سے پوچھیں گے وما علمک, تجھے کیسے پتا کہ تو نے یہ جو جوابات دیے ہیں کیا تو یاد کر کے آیا تھا, تجھے کیسے پتا؟ اس کا جواب سنیں. اس نے کہا, وہ کہے گا کہ قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کا قرآن پڑھا تھا. فآمنت به, تو میں اس پر ایمان لایا تھا. وصدقت, اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی. کتاب اللہ پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر قبر کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. اختصار کے ساتھ دوسرا حصہ اس کو ہم سناتے ہیں اس حدیث میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ دیکھے گا کہ ایک بڑا ہی خوبصورت شکل والا اور اچھی خوشبو والا اور اچھے لباس والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مبارکباد ہو، کنگریچولیشنز، ویل ڈن ویل ڈن، یہ آج وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ آج وہ دن ہے۔ وہ اتنا خوش، وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کون ہیں؟ من انت، آپ کون ہیں؟ کہتے میں تیرا عمل صالح ہوں، میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا ربی تو قیامت قائم کرتے بھی، قیامت قائم کرتے تاکہ میں جلدی سے اپنی فیملی اور جلدی سے جنت میں اور جلدی سے اپنے مال کی طرف جاؤں۔ کہنے ابھی سو جا، ابھی سو جا، سکون سے سو جا۔ اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے تحت نگاہ، ایک روایت میں آتا ہے 70 ہاتھ لینتھ اور بریتھ اس کی قبر کو وسیع کیا جاتا ہے، منور کیا جاتا ہے اس کی قبر کو۔ بڑی پیسفل جگہ، قبر میں بڑا سکون سے اور اطمینان سے۔ اس کو دنیا نے بڑا تنگ کیا ہوتا ہے، اس دنیا میں اس کو لوگوں نے بڑا پریشان کیا ہوتا ہے، اس مولوی کو، اس مولانا صاحب کو، اس دیندار شخص کو۔ لوگوں نے اس کا بڑا مذاق اڑایا ہوتا ہے۔ آپ اس کا آرام کا وقت ہے، وہ آرام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نم، سو جا، دلہن کی طرح سونا، اس دلہن کی طرح سونا جس کو صرف اس کا محبوب شخص ہی اٹھاتا ہے۔ سو جا سکون سے، تجھے ہم اٹھائیں گے قیامت والے دن۔ اس کے برعکس جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کافر یا فاسق یا فاجر نافرمان ہوتا ہے اللہ کا، جب اس کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت اور آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے تو اس کے پاس سیاہ چہرے والے فرشتے آ کے اس کی تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی دوران ملک الموت آتے ہیں، اس کے سر کے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الخبیث، خبیث روح باہر آ جا، باہر آ جا، اخرجی ذمیمہ، قابل مذمت ہے تو، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل۔ وہ روح اتنا کانپ جاتی ہے اور ڈر جاتی ہے، وہ اس کے اندر گھوم رہی ہوتی، حدیث میں الفاظ ہے، وہ اندر وہ نہیں آ رہی ہوتی، تو فرشت ملک الموت جو ہے اس کو اتنا کھینچ کے نکالتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ گیلی اون سے ایک سیخ کھینچ کے نکالی جا رہی ہے، کس طرح پھٹ پھٹ کے وہ نکلتی ہے، اس طرح پھٹ پھٹ کے وہ روح نکلے گی، اس کو بہت شدید تکلیف ہوگی اس میں۔ پھر اس روح کو جو ہے وہ جو تحت نگاہ ملائکہ بیٹھے ہیں اس کو جہنم کا کفن جو ہے وہ ٹاٹ کا پہنا جاتا ہے۔ یہ سیک کلوتھ جو ہے جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ جو چاول کے بورے ہوتے ہیں وہ آپ 2 منٹ پہن لیں، صرف غلیظ ترین بورا، موٹا رف ووون فیبرک ہوتا ہے۔ میں تو بورے کی صرف آپ کو سمجھانے کی مثال دے رہا ہوں، وہ تو بڑی خطرناک قسم کا کفن ہوتا ہے، تو صرف 2 منٹ آپ پہن لیں وہ، اور وہ بھی اتنی گرمی میں آپ کی حالت جواب دے دے گی، تو اس کو اس سے کفن پہنایا جاتا ہے، اور بدبو آ رہی ہوتی ہے، جتنا ایک لاش جو ہے بدبو مار رہی ہوتی ہے، گندی ترین بدبو، حتیٰ کہ جب وہ سفر کے لیے نکلتے ہیں، آسمانی سفر کے لیے، تو اس دوران کچھ ملائکہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کس کی بدبو دار گندی خبیث روح ہے؟ کہتے ہیں فلاں بن فلان کی، فلاں کی روح ہے۔ پھر اس کو جو ہے وہ آسمان دنیا تک لایا جاتا ہے اور اس سے اجازت مانگی جاتی ہے آسمان دنیا کے فرشتوں سے۔ آسمان دنیا کے فرشتے اس کو اجازت نہیں دیتے، وہاں سے اس کی روح دے ماری جاتی ہے زمین پر، زور سے پھینکی جاتی ہے۔ پھر آتے ہیں منکر نکیر اور کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے بتا؟ اور جواب پتہ کیا دیتا ہے؟ لفظ نوٹ کیجئے گا عربی کے، ہا لا ادری، عربی میں لفظ ہے ہا لا ادری، ہا یہ حیران کن کلمہ، جب انسان بالکل بھوکلا جاتا ہے نا اس طرح کی، ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، کنت اقول ما یقول الناس، میں تو بس وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، جس طرف میجورٹی جو فیشن جو ٹرینڈ چلتا تھا میں وہی، لوگ یہ موبائل خریدتے تھے میں بھی وہ خرید لیتا تھا، لوگ یہ گاڑی خریدتے میں بھی یہ خرید لیتا تھا، لوگ جہاں جاتے میں لوگوں کے پیچھے تھا، اپنی عقل نہیں لگاتا تھا، میرے اندر عقل ہی نہیں تھی نا۔ ملائکہ کہیں گے تیرا دین کیا تھا؟ ہاں لا ادری، یہی جواب دے گا مجھے نہیں پتا۔ یہ کون تھے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ کہا ہاں لا ادری، میں بھی نہیں جانتا، ہائے بربادی میری، میں نہیں جانتا۔
ملائکہ کہیں گے لا تریت ولا تلیتا، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی، عقل لگائی، ولا تلیتا، نہ تو نے قرآن کو پڑھا سمجھ کے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، قبر کے سوالات کے اگر جواب دینے، قرآن کی کلاسز اٹینڈ کریں، قرآن کا علم حاصل کریں۔ لا تریت ولا تلیتا، تو نے نہ سمجھنے کی کوشش کی، تو سمجھتا تھا بس دنیا کھیل تماشا ہے، بس ہم نے آ کے کھیل کود کرنے اور چلا جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کو جو ہے وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان منکر نکیر کے ہاتھ میں اتنا بڑا ایک ہتھوڑا یا آلہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے ایک پہاڑ کو بھی مارا جائے نا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس سے اس کو مارا جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کی شکل کو، دوبارہ اس کو نیو شیپ دیتا ہے، اس کے ساتھ یہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے، اور اس آواز کو سب کائنات کے سب جانور سنتے ہیں سوائے انس اور جن کے، سب سنتے ہیں، اتنی زوردار آواز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہے کہ تمہیں عذاب قبر کی آواز سناتے۔ تو یہ ہے بھائی سفر الی اللہ، سفر آخری لحظات، آخری لمحات سے لے کر قبر تک کا سفر، اور یہ بڑا سفر ہے، اور سفر یہاں پہ ختم نہیں ہوا۔ اگر تو انسان بدبخت ہے، اگر تو انسان نافرمان ہے، تو یہ تو مشکل سفر کی ابتدا ہے، پھر میدان حشر ہے، پھر سورج کا 1 میل پر فاصلے کے ہونے کے برابر ہے، پھر وہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہے، پھر صراط ہے، پھر جہنم ہے، ہمیشہ کی نالائکی، ہمیشہ کی بربادی ہے۔ تو اس کے لیے محنت کر لیں۔ ٹیک اوے کیا ہے آج کا؟ ٹیک اوے یہی ہے کہ انسان، جی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے روزمرہ کی بنیاد پر موت کو کیسے یاد کریں۔ دیکھیں سب سے بہترین طریقہ موت کو یاد رکھنے کا، ہماری حالت تو سبحان اللہ ایسی ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں موت یاد نہیں آتی، تو سب سے بہترین طریقہ موت کو یاد رکھنے کا وہ یہ ہے کہ انسان روزمرہ کی بنیاد پر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آخرت موت کا ذکر ہے، اور وہاں پہ تدبر کرے، وہاں رک کے تدبر کرے کہ میرا کیا حال ہوگا اس وقت۔ میں اگر اپنی جگہ میں اپنے آپ کو اس آیت میں رکھ کے دیکھوں میرا کیا حال ہوگا، اور سونے جانے سے پہلے جب لائٹ بند کرو نا تو اس وقت موت کو یاد کر لو۔ موت کو یاد کرنا سرفیس لیول پہ نہیں ہوتا کہ ہاں ٹھیک ہے میں لیٹا ہوں اور جی ہاں مجھے موت آئے گی۔ موت کو یاد کرنا ایک دل کی کیفیت ہے، دل سے یاد کیا جاتا ہے اس کو۔ آپ کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت ہے وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس سے مزہ چکھنا ہے موت کا، ٹھیک ہے؟ اس آیت پر کبھی آپ کو رونا آتا، کبھی نہیں آتا۔ موت کی یاد پر کبھی آپ کو رونا آتا ہے، کبھی نہیں آتا۔ تو یہ فرق یہی ہوتا ہے کہ جب موت کو سرسری لیول پر یاد کیا جائے تو رونا نہیں آئے گا، لیکن جب موت کو انٹرنلائز کیا جائے، اپنے آپ پر اس موت کو آتے ہوئے دیکھا جائے اور تدبر اور تفکر کیا جائے کہ میری موت ہے اور میں اس ڈیڈ باڈی کی جگہ ہوں، اور میرے آس پاس میرے گھر والے کھڑے ہیں اور میرے پیچھے میرے بچے ہیں، تو انسان اس دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دے گا، بھول جائے گا اور اللہ کی طرف راغب ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔